السلام علیکم، میرا نام فراز احمد اسامہ ہے اور یہ میرا چینل ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر سائنس۔ آج ہم فرسٹ ایئر کا چیپٹر 7 ڈیٹا بیس فنڈامنٹل اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کمپیوٹر اسکرین پہ اور اس کا انٹروڈکشن اسٹڈی کرتے ہیں۔ چیپٹر 7 ڈیٹا بیس فنڈامنٹلس، لیکچر 1 انٹروڈکشن۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس فنڈامنٹلس میں کیا آپشنز ہمارے پاس ہیں، کیا چیزیں ہم کور کریں گے۔ جیسا کہ اس کا نام ہے ڈیٹا بیس، تو سب سے پہلے تو یہی چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کیا ہے۔ ہمارے پاس دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں، ایک ٹرمز ہے ڈیٹا بیس کی اور دوسری ٹرم یوز ہوتی ہے ڈی بی ایم ایس کی۔ اور ڈی بی ایم ایس ایبریویشن ہے، اس کا فل فارم ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ اب کیونکہ یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یا ڈی بی ایم ایس ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک پورا سسٹم ہوگا مینجمنٹ کا ڈیٹا بیس کو کرنے کے لیے۔ دیٹ مینس کہ یہ ایک سافٹ ویئر ہے، اور یہ کون سا سافٹ ویئر ہے؟ یہ ایسا سافٹ ویئر ہے جو کہ ڈیٹا بیس کے لیے ہے اور یہ ڈیٹا بیس کو مینیج کرے گا اور اس کے لیے ایک کمپلیٹ سسٹم پرووائڈ کرے گا۔ دیٹ مینس کہ یہ کافی کمپریہنسو سافٹ ویئر ہوگا۔ اب سیکنڈ نمبر پہ یہ جو ڈیٹا بیس کا آپشن آ جاتا ہے، دیٹ از اے کلیکشن آف ڈیٹا کی ایک کلیکشن ہوگی جو کہ ڈیٹا بیس ہوگی، اینڈ یہ کسی اسپیسیفک ٹاپک کے بارے میں ہوگا اور یہ ریلیٹڈ ہوگا۔ اسی طرح سے ہم کہیں گے کہ یہ لنکڈ ہوگا، اور اس کو بنایا جائے گا ڈی بی ایم ایس کو یوز کرتے ہوئے۔ سو ڈی بی ایم ایس ہمارے پاس ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے اندر کے ڈیٹا بیس کو مینیج کیا جائے گا۔ مینیج کا مطلب ہے کہ وہ ڈیٹا بیس اس میں ڈیزائن بھی ہوگا، اور اسی طرح وہ ڈیٹا بیس اس کے اندر کریٹ بھی ہوگا، اور ڈیٹا بیس اس کے اندر ماڈیفائی بھی ہوگا۔ تو یہ ساری مینجمنٹ ڈی بی ایم ایس کے اندر کی جائے گی، اور یہ چیز، یہ آپشن جو یوز ہوگا یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ ہوگا ڈیٹا بیس کے لیے۔ کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈی بی ایم ایس کون سے ہیں اور ہمارے پاس ڈیٹا بیس کون سا آئے گا۔ یہاں پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا بیس ہمارے پاس کون کون سے آ سکتے ہیں، تو جنرلی ہمارے پاس کسی بھی اسکول کا ڈیٹا بیس ہو سکتا ہے، کسی کالج کا ڈیٹا بیس ہو سکتا ہے، کسی شاپ کا ڈیٹا بیس ہو سکتا ہے، کسی سپر اسٹور کا ڈیٹا بیس ہو سکتا ہے، کسی ایئر لائن کا ڈیٹا بیس ہو سکتا ہے، کسی بھی بس سروس کا ڈیٹا بیس ہو سکتا ہے۔ سو آلموسٹ ہمیں ہر آرگنائزیشن کے لیے ڈیٹا بیس کی ریکوائرمنٹ آتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں ڈی بی ایم ایس، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، تو مائکروسافٹ ایکسیس جو کہ کورس کے اندر بھی ہے ایف بی آئی ایس سی کے، جو کہ ہم نے اسٹڈی بھی کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس مائکروسافٹ ایس کیو ایل، یا اس کو ہم سیکویل سرور بھی کہتے ہیں، دین دیر از اوریکل، دین دیر از ڈی وی 2۔ سو ڈفرینٹ ڈی بی ایم ایس ہمارے پاس سافٹ ویئر اویلیبل ہے۔ مائکروسافٹ ایکسیس ایک آسان سافٹ ویئر ہے، مائکروسافٹ کا سافٹ ویئر ہے، مائکروسافٹ آفس کے اندر اویلیبل ہے، اور ہم اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں چیپٹر کی ٹرمز کے اوپر، چیپٹر کی ڈیٹیل کے اوپر۔ ڈیٹا بیس کی ریکوائرمنٹ ہمیں کیوں آتی ہے؟ ڈیٹا بیس ہمیں ریکوائر ہوتا ہے کیونکہ ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے ایک لارج کوانٹٹی کے اندر، ایک بڑی تعداد کے اندر۔ ہم کسی بھی آرگنائزیشن کو دیکھتے ہیں، ہم کسی بھی سیٹ اپ کو دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر ڈیٹا ہمیں جو اویلیبل ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا۔
تو ہمیں ریکوائرمنٹ آتی ہے اس ڈیٹا کو مینیج کرنے کی، اس ڈیٹا کو اسٹور کرنے کی، اس ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرنے کی، تاکہ ہم کیا کر سکیں، ہم کر سکیں ایکسٹریکٹ کیا چیز، انفارمیشن، ایسی یوزفل انفارمیشن جو ہم ڈیٹا سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، مینیپولیٹ کر کے اس کو مینیج کر کے، اس کے لیے ہمیں ریکوائرمنٹ آتی ہے ڈیٹا بیس. سو ڈیٹا بیس از آلموسٹ اسینشیل، آلموسٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ مسٹ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے. آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کسی بھی بینک میں چلے گئے وہاں پہ ڈیٹا بیس ہوگا، اگر ہم کسی سپر اسٹور میں چلے جائیں وہاں پہ ڈیٹا بیس ہوگا، کسی بھی کالج کو ہم دیکھ لیں، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کالج کے اندر تو کالج کا ڈیٹا بیس ہوگا، کسی اکیڈمی کو دیکھ لیں تو اکیڈمی کا ڈیٹا بیس ہوگا، کسی لائبریری کو دیکھ لیں تو اس کا ڈیٹا بیس ہوگا. تو اس کی ہمیں ریکوائرمنٹ آتی ہے تقریباً آلموسٹ ہر جگہ کے اوپر. اب ہمیں ایک چیز جو سمجھنی ہے کہ یہ جو ڈیٹا بیس ہے اور اس کے اندر ڈیٹا ہے یہ کیا ہے. ڈیٹا کو ہم جنرلی کہتے ہیں کہ دے آر را فیکٹس، یا اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ دے آر را فیکٹس اینڈ فگرس. اب اگر کوئی بھی فیکٹس اور فگرز ہیں اور وہ را فارم میں ہیں تو وہ یوز لیس ہیں. لائک کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر وہ ایڈمیشن لیتا ہے کسی بھی کالج کے اندر تو اس سے کیا ہوگا، اس کا ڈیٹا کالج لے گا. کس طرح لے گا؟ فارم کے اوپر. کون سے فارم کے اوپر؟ ایڈمیشن فارم کے اوپر. اب یہ جو ایڈمیشن فارم ہے یہ کس لیے یوز ہوتا ہے؟ یہ یوز ہوتا ہے کلیکٹ کرنے کے لیے. کس کو؟ ڈیٹا کو. اب اس ڈیٹا کے اندر کون سی انفارمیشن آئے گی؟ اس ڈیٹا کے اندر انفارمیشن آ جائے گی نیم اسٹوڈنٹ کا، اور اس کے بعد باقی اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن ہوگی، لائک فادر نیم اس کے اوپر آ جائے گا، اینڈ اس کے ساتھ ہی اسکول یا انسٹیٹیوٹ جو اٹینڈ کیا ہوگا، اس کے ساتھ ہی ڈیٹ آف برتھ اس میں آ جائے گی. دین اس کے اندر ایڈریس آئے گا، ہوم ایڈریس، اینڈ فون نمبر آ جائے گا پیرنٹس کا یا اسٹوڈنٹس کا. کین بی این آپشن آف ای میل ایڈریس، اینڈ فردر ڈیٹیل بھی آ سکتی ہے. اس کے ساتھ آپشن آ سکتا ہے کہ آپ فوٹوگراف اٹیچ کریں، دیٹس آلسو آ ڈیٹا. اس کے ساتھ اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ کین بی آ ایفیڈیوٹ، اس کی ریکوائرمنٹ آ سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک آپشن آ سکتا ہے CNIC کا بھی. سو دیر آر لاٹ آف تھنگ. یہ سارا ڈیٹا کسی بھی اسٹوڈنٹ کے بارے میں ہو سکتا ہے. اب یہ ڈیٹا جب کلیکٹ کر لیا جاتا ہے ایک ایڈمیشن فارم کے اوپر تو اس کے بعد وہ آرگنائزیشن یا کالج کیا کرے گا، وہ اس کو ایک لسٹ کے اندر مینیج کرے گا. اور لسٹ کس کے اوپر بیس کرے گی؟ لسٹ بیس کرے گی کلاس کے اوپر. کلاس بنائی جائے گی، اس کلاس کے اندر رول نمبر اسائن کیے جائیں گے، اور ان رول نمبر کے ساتھ اسٹوڈنٹ کا نیم ان کمبینیشن آئے گا. اب رول نمبر کی وجہ سے کیا ہوگا کہ رول نمبر ایک سیکوینس میں ہوں گے. جب بھی یہ ایک سیکوینس میں ہوں گے تو یہ کنورٹ ہو جائیں گے انفارمیشن کے اندر. اب ان ساری چیزوں سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان ساری چیزوں سے یہ فائدہ ہوگا کہ جس وقت ڈفرینٹ سبجیکٹس کے لیے ورکنگ کرنی ہوگی، یہ سبجیکٹس کون سے ہو سکتے ہیں؟ دیٹ کین بی میتھس، دیٹ کین بی فزکس، دیٹ کین بی کمپیوٹر، دیٹ کین بی انگلش، اردو، اینڈ اس کے ساتھ ہی اسلامیات، جو کہ ہمارے پاس ایک کمبینیشن آتا ہے ICS کے اندر.
اب ان سبجیکٹ کے لیے 6 سبجیکٹس آ رہے ہیں 1 2 3 4 5 اینڈ 6. اب کیا ہوگا, جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ان سبجیکٹ کے لیے 6 ٹیچرز ہوں گے, اور وہ ٹیچرز اپنی اپنی کلاس کو پڑھائیں گے, وہ اس کے پیپرز لیں گے, ٹیسٹ لیں گے, ان پیپرز کے لیے پھر ایوارڈ لسٹ بنے گی جس کے اوپر مارکس لگائے جائیں گے. اسی طرح پھر ان سے ایک ریزلٹ بنے گا اور ان سے ایک ریزلٹ کارڈ بنے گا. تو اگر ان ساروں کے لیے پہلے ہی کلاس وائز ایک لسٹ اویلیبل ہوگی جو کہ ان سیکوینس ہوگی, رول نمبر وائز ہوگی, تو کیا ہوگا کہ جب ایوارڈ لسٹ بنے گی تو وہ بھی رول نمبر وائز بنے گی, ریزلٹ بھی اور ریزلٹ کارڈ بھی. تو ایک بہترین مینجمنٹ پاسبل ہو سکے گی کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کے لیے, کسی بھی کالج کے لیے, کسی بھی اسکول کے لیے, کسی بھی اکیڈمی کے لیے, کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم ہے. تو اس طرح سے ڈیٹا زیادہ بہتر طریقے سے مینج ہو سکتا ہے. اب ان تمام کاموں کے لیے ڈیٹا بھی اس کے اندر آ جائے گا, اور اس کے اندر ڈیٹا کنورٹ ہو جائے گا انفارمیشن کے اندر, انفارمیشن فردر بھی پروسیسنگ ہو جائے گی. ان سارے کاموں کے لیے یا تو ہم یوز کر سکتے ہیں فائل جو کہ ایک ٹریڈیشنل یا کنونشنل سسٹم ہے, یا ہم یوز کر سکتے ہیں ایک ڈیٹا بیس جو کہ ایک زیادہ بہتر اپروچ ہے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فائل یوز کریں تو ہمارے پاس فائل سسٹم کس طرح کا ہو سکتا ہے. یہ جو فائل سسٹم ہے ہمارے پاس ہو سکتا ہے مینول, یا یہ فائل سسٹم ہمارے پاس ہو سکتا ہے کمپیوٹرائزڈ. اور یہ دونوں ہی فائل سسٹم ہمارے پاس, ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ٹریڈیشنل فائل سسٹم ہے, یا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کنونشنل فائل سسٹم ہے. کمپیوٹرائز بھی ہے اور مینول بھی ہے. اب کیوں یہ دونوں ہمارے پاس ٹریڈیشنل یا کنونشنل فائل سسٹم ہے؟ کیونکہ اگر ہم مینولی اس کو کام کر رہے ہیں, مینولی اس کو ہم اسٹور کر رہے ہیں, تو کیا ہوگا, اس کے اندر ہم یوز کریں گے پیپر, دے کین بی پرنٹڈ اور دے کین بی ہینڈ ریٹن, کسی بھی فارمیٹ میں اگر پیپر ہوگا, اور ہم کیا کریں گے, ہم ان کو اٹیچ کریں گے اور ہم بنائیں گے فائل. تو ایک ایسی فائل ہوگی جو کہ ایک مینول فائل ہوگی. اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یوز کرتے ہیں کمپیوٹرائز سسٹم, تو ہم اس کے اندر بھی فائلز بنا سکتے ہیں. یہ فائل کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ فائل ہو سکتی ہے مائکروسافٹ ورڈ کی, یہ فائل ہو سکتی ہے مائکروسافٹ ایکسل کی, یہ فائل ہو سکتی ہے ہمارے پاس ان پیج کی. تو کسی بھی سافٹ ویئر کے اندر یہ فائل ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہمارے پاس ورڈ کی فائل ہے, ایکسل کی ہے, یا ان پیج کی ہے, اور ہم اس کے اندر اسٹور کر رہے ہیں ڈیٹا, تو ہم اس کو نہ تو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں, نہ ہی ہم اس کو آپس میں لنک کر سکتے ہیں, نہ ہی یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپڈیٹ ہو سکتی ہیں. ان کا آپس میں کوئی ریلیٹو ورک نہیں ہو سکتا, یہ سارے کام نہیں ہو سکتے. تو پھر بے شک یہ کمپیوٹرائز فائل سسٹم ہوں گے, بٹ اسٹل دے آر کنونشنل یا ٹریڈیشنل فائل سسٹم. تو اب اس کا سلوشن کیا ہوتا ہے؟ اس کا سلوشن ہوتا ہے کہ ہم یوز کریں ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس سے کیا ہوگا, اگر ہم ڈیٹا بیس یوز کرتے ہیں تو اس سے یہ لنک ہو جائیں گی, اس سے یہ کنیکٹ ہو جائیں گی, ان کے اندر ریلیشن شپ کریٹ ہو سکتا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اگر ایک جگہ پہ ایک فائل اپڈیٹ کی جائے گی, تو اس سے ریلیٹڈ جس جگہ بھی وہ فائل ہوگی یا ڈیٹا ہوگا وہ بھی آٹومیٹیکلی اپڈیٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بہتر ٹیکنیک ہوگی. اب اس میں ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, جیسے ابھی ہم نے اسکول یا کالج کی ایگزامپل دیکھی ہے, ایک اور ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی سیلز مین اور وہ سیلز مین
اپنا کوئی بھی ڈیٹا دیتا ہے، لائک اٹ کین بی اے فون نمبر یا کوئی بھی ڈیٹا اس کا ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اس کا کمیشن ریٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر اس سیلز مین کا ڈیٹا اویلیبل ہے کسی کمپنی کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ انفارمیشن اگر وہاں پہ اسٹور ہو گئی ہے، تو کوئی بھی اگر چینج ہے، کوئی بھی اگر ماڈیفیکیشن آ رہی ہے، کوئی بھی وہ اپنا ریٹ چینج کر رہا ہے، تو صرف وہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوگا. جبکہ اگر سیل ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کے اندر وہاں پہ بھی چینج پاسبل نہیں ہوگا ٹریڈیشنل فائل سسٹم کے اندر. اور اگر اسی طرح کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں بھی یہ چیزیں اپڈیٹ نہیں ہوں گی. اس سے کیا ہوگا، اس سے کچھ پرابلم آئیں گے جس کو ہم کہتے ہیں لائک انکنسسٹنسی کا پرابلم آ جائے گا، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریڈنڈنسی کا پرابلم آ جائے گا. اس کے اندر ڈیٹا کی ڈپلیکیشن کا پرابلم آ جائے گا. یہ ایسے پرابلم ہیں جو کہ کنونشنل فائل سسٹم کے اندر آتے ہیں. ان کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کی مدد سے. ڈیٹا بیس کے اندر بھی فائلز ہی یوز ہوتی ہیں، لیکن یہ جو فائلز ہیں یہ ایک سیکوینس میں ہیں، یہ ایک ریلیٹڈ فائلز ہیں. اس کی وجہ سے یہ ایک پراپر کنسسٹنٹ نان ریڈنڈنٹ اینڈ وداؤٹ ڈپلیکیشن ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہیں. بہت ساری ایگزامپلس ہیں. دیر کین بی ایگزامپل آف لائبریری، اسٹاک یا ایگزامینیشن. ہم پہلے بھی اس کے نام ڈسکس کر چکے ہیں. اب اگر ہمارے پاس نیکسٹ آپشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس ہم یوز کرتے ہیں اور ڈی بی ایم ایس ہم یوز کرتے ہیں، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. تو اس میں کیا ہمیں ہوگا فائدہ؟ اس کے اندر ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم کریٹ کر سکتے ہیں، ہم مینٹین کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم مینوپلیٹ کر سکتے ہیں. کوئی چینجنگ لے کے آئیں گے وہاں سے مینوپلیشن ہو جائے گی. اور اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ڈیٹا کے اوپر ہوں گی. اسٹور کر سکتے ہیں ڈیٹا کو، اور ہم ریٹریو کر سکتے ہیں ڈیٹا کو. ڈی بی ایم ایس کے اندر یہ ساری فیسلٹیز ہمیں اویلیبل ہوں گی. اسی طرح ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ ایزی ٹو یوز ہے، یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ یوزر فرینڈلی سافٹ ویئر ہے. اس کے بعد اگر ڈیٹا بیس آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس مختلف چیزوں کا کنٹرول آ جاتا ہے. آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ ڈیٹا کو شیئر کر سکتے ہیں، ڈیٹا شیئرنگ اس کے اندر آسان ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ اس کے اندر ڈیٹا کو ایکسیس کرنا آسان ہو جاتا ہے. ڈسیزن میکنگ آسان ہو جاتی ہے، ڈیٹا کے اوپر بیس کرتی ہے ڈیسیژن میکنگ. ڈیٹا کی مینیپولیشن کے اوپر بیس کرتی ہے ڈیسیژن میکنگ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ انکریز کر جاتی ہے. کسی بھی ورکنگ کی، کسی بھی سافٹ ویئر کی، کسی بھی سسٹم کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرے گی. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر مینوپولیشن آف ڈیٹا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ مینوپولیشن آف ڈیٹا سے مراد ہے کہ ہم ایڈ کر رہے ہیں نیو ڈیٹا کو، یہ بھی مینوپولیشن کے اندر آتا ہے. اسی طرح اگر ہم کرتے ہیں ڈیلیٹ، کوئی بھی ڈیٹا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، انوانٹیڈ ڈیٹا ہے، تو ہم اس کو ایزیلی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ اپنا لیونگ سرٹیفکیٹ لے لیتا ہے اسکول یا کالج لیونگ سرٹیفکیٹ، تو اب اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو وہ ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اس کے اندر چینج کر سکتے ہیں، ماڈیفائی کر سکتے ہیں
فار ایگزامپل کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کی فیس تھی جو کہ کسی اچھے گریڈس کی وجہ سے فیس میں کنسیشن تھی، اور نیکسٹ ایئر میں اگر وہ اچھے گریڈس اٹین نہیں ہوتے تو فل فی پے کرنی پڑتی ہے. اس قسم کی جو چینجنگ ہے وہ ہم اس کے اندر ڈیٹا بیس کے اندر مینیپولیشن کر کے کر سکتے ہیں ایزیلی. اگین اگر ہم اس کی ایگزامپل دیکھ لیں تو کسٹمر انفارمیشن سسٹم آ سکتا ہے. کسٹمر ہمارے پاس کسی بھی سسٹم کے اندر اگر ہوں گے تو ایک ان کا کمپلیٹ انفارمیشن سسٹم مینٹین کرنا زیادہ بینیفیشیل ہوگا. اسی طرح ہمارے پاس انوینٹری مینجمنٹ سسٹم آیا جاتا ہے. انوینٹری انفارمیشن سسٹم بھی یا اس کو مینجمنٹ سسٹم بھی کہتے ہیں. انوینٹری کا مطلب ہے جہاں پہ بھی کوئی سامان استعمال ہو رہا ہے، کوئی اسٹوریج ہو رہی ہے چیزوں کی. اسی طرح لائبریری کے اندر بھی ہم یہ یوز کر سکتے ہیں، اس کو ہم لائبریری انفارمیشن یا لائبریری مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں، جہاں پہ بکس ان کا ڈیٹا یا بکس کے لیے جو سبسکرائبرز ہیں ان کا ڈیٹا آ جائے گا. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی ضرورت آ جاتی ہے اکاؤنٹنگ کی، یا اسی طرح ہم کہتے ہیں بک کیپنگ کی. بک کیپنگ اکاؤنٹنگ کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ورکنگ ہے. تو اکاؤنٹنگ کی ہمیں کسی آرگنائزیشن میں بھی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے جہاں پہ پیج کی کیلکولیشن آ رہی ہو، یا بینک کے اندر بھی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. ان کے لیے ہمیں ڈیٹا بیس یوز کرنے پڑتے ہیں، ڈیٹا بیس کی ہمیں ریکوائرمنٹ آ سکتی ہے. تو یہاں پہ ہم آج کا ٹاپک کمپلیٹ کریں گے، ختم کریں گے لیکچر. باقی چیزیں ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو چینل کو شیئر کریں تاکہ یہ مزید ان اسٹوڈنٹس تک پہنچ سکے جو آن لائن کمپیوٹر سائنس پڑھنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.